دوستو، فلسطین کے یروشلم میں موجود مسجد اقصیٰ، جسے ہم بیت المقدس کے نام سے بھی جانتے ہیں، بتاتے چلیں کہ یہ وہ دنیا کی ایک ایسی اکلوتی جگہ ہے جہاں پر تین دھرموں کے ماننے والے اپنا اپنا حق جتاتے ہیں۔ یعنی مسجد اقصیٰ ایک ایسی جگہ ہے جو عیسائی دھرم کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور دوسری طرف یہودی بھی اسے بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے ہیں، اور تیسری طرف اسلام کے ماننے والے لوگ بہت زیادہ اسے اپنا دل عزیز سمجھتے ہیں۔ بیت المقدس کو اسلام کا دل مانا جاتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بیت المقدس اسلام کا قبلہ اول ہے، یعنی کعبے سے پہلے اسی کے پیچھے منہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بیت المقدس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یعنی کعبے کے بعد اسلام میں سب سے بڑا مرتبہ کسی عمارت کا سمجھا جاتا ہے تو وہ بیت المقدس ہی ہے۔ بیت المقدس سے تین مذہبوں کی عقیدت جڑی ہونے کی وجہ سے ہی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اپنا حق جتانے کے لیے جنگیں ہوتی چلی آئی ہیں۔ بتاتے چلیں کہ یہ کبھی یہودیوں کے ہاتھ میں رہا، تو کبھی عیسائیوں کے، تو کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں بھی آیا۔ مگر افسوس، یہ اب تقریباً مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے بہادر یودھا کے بارے میں جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، جس کو پوری دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، جو لوگ چینل پر نئے آئے ہیں وہ سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ یہ اسلامک ہسٹوریکل ویڈیو کا سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش 1138 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب تھا۔ آپ کی سلطنت کو ایوبی سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی کہانی شروع ہوتی ہے بہت لمبے وقت پہلے سے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 3 صدیوں سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہی اس کی باغ ڈور رہی۔ اس کے بعد پھر مسلمان کمزور پڑنے لگے اور مسلمان چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دور کی مسلم سلطنت جو سلجوق سلطنت تھی، وہ کمزور پڑ گئی تھی، اور دھیرے دھیرے فلسطین اور سیریا جیسے علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور 1099 میں عیسائیوں نے بیت المقدس کو بھی چھین لیا۔ جب وہاں عیسائی حکومت ہو گئی تھی تو پوری مسلم دنیا میں ماتم کی لہر چھا گئی تھی، کیونکہ بیت المقدس اسلام کا ایک دل ہے۔ عیسائیوں نے فلسطین میں مسلمانوں کا خوب خون بہایا، چھوٹے بچے، بوڑھے اور عام عوام کو بھی نہیں بخشا گیا۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ فلسطین کی سڑکوں پر خون ہی خون تھا۔ اس کے بعد کئی مسلم حکمرانوں نے لگاتار بیت المقدس کو فتح کرنے کی کوشش کی، مگر ہزاروں شہادتوں کے بعد بھی ناکامیابی ہی ہاتھ آئی۔ وقت گزرا، پھر پیدائش ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام تھا نور الدین جنگی۔ نور الدین جنگی نے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، مجھے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ انہوں نے ایک منبر بھی بنوا رکھا تھا، جب ان کی خواہش تھی کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اس میں اسے نصب کروا دیں گے۔ مگر خدائے تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور الدین جنگی کی فوج میں ایک عام سپاہی تھا جس کا نام تھا سلطان صلاح الدین۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی ہوشیاری اور بہادری کے دم پر نور الدین جنگی کی فوج میں ایک اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پانا شروع کر دیا تھا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ بتاتے چلیں کہ جب نور الدین جنگی کی وفات ہوئی تو سلطنت میں کوئی ایسا شخص موجود ہی نہیں تھا جو ان کی جگہ تخت پر بیٹھ سکے، لہٰذا تمام لوگوں نے متفق ہو کر نور الدین جنگی کی پوری سلطنت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں میں سونپ دی تھی۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ موقع ملا جس کی انہیں تمنا تھی، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کا۔ ان کے دماغ میں ہمیشہ یہی بات چلتی رہتی تھی کہ کیسے ہم بیت المقدس کو حاصل کریں جو ہم سے چھین لی گئی ہے۔ مصر کے حالات اس وقت ایسے ہو چکے تھے کہ ایک مسلمان اور ایک غدار کو پہچاننا بڑا مشکل تھا، کیونکہ وہاں عیسائی مسلمانوں کے لباس میں گھس چکے تھے اور اپنے ایجنٹ لگا رکھے تھے۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون اپنا ہے اور کون بیگانہ۔ جب جاسوسوں کے ذریعے عیسائیوں کو یہ بات پتہ چلی کہ ایک بہادر سپہ سالار جو بیت المقدس کو فتح کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنی وہی چال چلی جو وہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے تھے، یعنی شراب اور لڑکیوں کا استعمال کرنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں ایک کمانڈر تھا جس کا نام نازی تھا۔ دیکھنے میں مسلمان تھا پر پکا عیسائیوں کا ہی ایجنٹ تھا۔ اس ایجنٹ کے ذریعے سے بیت المقدس کے عیسائیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شراب کی کئی مرتبہ پیشکش کی، مگر اس کی اس چال کو سلطان نے ذرہ برابر بھی ٹکنے نہ دیا۔ سلطان نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔
پھر اس کمانڈر نے ایک لڑکی کو سلطان کے پاس بھیجا اور اس لڑکی کو مشورہ دیا کہ سلطان کو تمہیں اپنی طرف مائل کرنا ہے، اور وعدہ کیا گیا کہ سلطان کو ایک گلاس بھی شراب پینے کے لیے راضی کرے گی تو تجھے سب کچھ دیا جائے گا جو تیری مرضی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کی اس چال کو بھی ناکامیاب کر دیا تھا۔ عیسائیوں کی دونوں چالیں ناکامیاب ہونے کے بعد بھی سازشیں جاری رکھی گئیں، لیکن وہ ہر سازش میں ناکامیاب ہوتے چلے گئے تھے۔ جب سلطان نے مصر میں اپنی سلطنت کو بہت زیادہ مضبوط کر لیا اور وہاں کے دشمنوں سے چھٹکارا پا لیا تو انہوں نے بیت المقدس کے راستے پر روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ بالآخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس فتح کرنے نکل پڑے تھے۔ سلطان کی فوج میں جہاد اور بیت المقدس فتح کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور ان لوگوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ بیت المقدس کو فتح کرنا۔ اور پھر حطین کے میدان میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے آئیں اور بہت خطرناک جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی فوج نے عیسائیوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا تھا اور دھیرے دھیرے بیت المقدس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کا جوش بڑھانے کے لیے فوج کے درمیان میں آ کر جنگ کر رہے تھے۔ ہزاروں ظالم عیسائی فوجیوں کو قتل کر دیا گیا اور ہزاروں سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھائی اور اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا، اور پھر اسی دن سے وہاں پہ عیسائی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور مسلمان حکومت قائم ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی عظیم فوج اور پوری شان و شوکت کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو عیسائی لوگوں کو امید تھی کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کو قتل و غارت کیا تھا، مگر سلطان نے ایسا کچھ نہیں کیا جیسا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا۔ تمام عیسائی جو وہاں رہ رہے تھے، سلطان نے انہیں فدیہ دے کر رہنے کی اجازت دے دی، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، جو غریب تھے، ان کا فدیہ سلطان نے خود ادا کیا۔ پھر وہ ممبر جو نور الدین جنگی نے اس خواہش کے ساتھ بنوایا تھا کہ جب وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو وہاں اس ممبر کو نصب کریں گے۔ خدا کو یہی منظور تھا کہ نور الدین جنگی کی خواہش سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں ہی پوری ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس فتح کرنے کی خبر آگ کی طرح پھیل گئی اور سلطان نے بیت المقدس فتح کر لیا ہے۔ دوسری طرف عیسائی حکومتوں میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام عیسائی حکومتوں نے ایکتا کر لی اور انگلینڈ، جرمنی، فرانس، اس طرح کے تمام دیشوں نے مل کر تقریباً 6 لاکھ کی فوج لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر سلطان کی فوج کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ اس کے بعد مسلسل سلطان 3 سے 4 سالوں تک اس فوج کا مقابلہ کرتے رہے، اور آخرکار جب عیسائی فوج کو لگا کہ اب کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کر کے واپس جانے کا ارادہ کیا، اور اس طرح سے پوری دنیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اپنے دور کے سب سے بہادر، سب سے مضبوط اور سب سے ہوشیار سپہ سالار ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نیک دل انسان بھی تھے۔ وہ ہمیشہ بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے اور ہر غریب کو وہ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو روپیہ کمایا وہ صدقہ ہی کر ڈالا۔ ان کے پاس کبھی اتنا پیسہ ہی جمع نہیں ہو پایا کہ وہ کبھی حج کا فریضہ ادا کر سکیں، پر ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ ایک بار حج ضرور کریں، پر جنگوں میں مصروفیت اور ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں جمع ہو پایا کہ ان کے اوپر کبھی حج فرض ہو سکے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو اپنی نسلوں کے لیے وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کے پاس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی وراثت میں صرف ایک گھوڑا، ایک تلوار اور ایک زرہ اور ایک دینار اور صرف 36 درہم ہی تھے۔ پیسوں سے اتنی قیمت بھی نہیں بن پائی کہ اس رقم سے آپ کا دفنہ ہو سکے۔ اس وقت آپ کو دفنانے کا خرچہ اس وقت کے خلیفہ نے اٹھایا تھا۔ لہٰذا دوستو، یہ تھے ہمارے اصلی ہیرو جن کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو شیئر کریں۔